رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون جو مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس کی ابتدائی 11 آیات ہم پچھلی 2 کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، جن میں مومنین کے لیے فلاح کی بشارت، مومنین کی صفات اور ان کا بہترین انجام بتایا گیا تھا۔ قرآن میں جہاں مومنین کی صفات بتائی جاتی ہیں، ایک طرف مومنین کی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے سامنے ایک بہترین رول ماڈل رکھ دیا جاتا کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ ان صفات کی کسوٹی میں ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے کہ وہ خود کس معیار پر ہے، اس کی نمازیں کیسی ہیں، زکوٰۃ پر فائل ہے یا نہیں، حیا کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے یا نہیں، امانت و دیانت، عہد کی پابندی کس درجے میں کرنے والا ہے۔ اس طرح سوچیں تو سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیات یاد ہی رکھنے والی ہیں، جنہیں یاد کر ہی لینا چاہیے، اکثر نماز میں پڑھیں، ان پر غور کرتے رہیں، ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری طرف اس کے علاوہ ان آیات میں کفار کے لیے بھی بڑی نشانی ہے۔ کفار مکہ تو اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کردار میں یہ ساری صفات دیکھ رہے تھے کہ اسلام کیسے انسان بناتا ہے۔ آج بھی جہاں مسلمانوں کے کردار کی یہ روشنی جن کو نظر آ جائے، پھر اسلام کے خلاف کیے جانے والے سارے پروپیگنڈے ان پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ مسلمان ریورس جو ہیں، ان کی سٹوریز سن کر دیکھیں، پڑھیں، تو ان میں زیادہ تر کسی ایک اچھے مسلمان سے تعلق پیدا ہونے کی بنا پر ان کا یہ سفر شروع ہوا اسلام کی طرف، اس طرح سے پھر وہ اسلام تک پہنچے۔ وہ اصل چیز ہے کہ کردار نمونہ بن جائے انسانوں کے لیے، تو اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ ہاں، اسلام ایک سچا مذہب ہے، انسان کے لیے یہی راستہ بہترین ہے اختیار کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آگے آخرت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ان کے اپنے انفس سے اور پھر کائنات کی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا، قائل کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ان کے لیے انہیں نشانیاں دکھانے والی ہے کفار کو یہ ساری آیات جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، دوسری طرف ہمارے لیے بھی اپنے رب کی پہچان کروانے والی اور ہمارے رب سے ہمارے تعلق کو بڑھانے والی ہیں، اگر ہم ان پر غور و تدبر کریں انشاءاللہ تعالی۔ آیت 12 سے ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 12 کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ اور لقد یاد ہوگا، ڈبل ایمفیسس، لا بھی ایمفیسس کے لیے لام زبر لا اور قد بھی، تو ضرور بہت ہی زوردار جملہ ہو جاتا ہے نا جب اس طرح سے شروع ہو۔ تو وَلَقَدْ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کہا جاتا خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، خلاصے سے، مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا۔ سلالہ کا جو لفظ ہے، سین لام اس کا روٹ ورڈ، اس کے معنی ہوتے جیسے ایک چیز سے دوسری چیز کھینچ لینا، جیسے تلوار کا نیام سے سونتنا، اس سے جیسے نکال رہے ہو تو سلہ کا لفظ آئے گا۔ سلالہ نکالی ہوئی چیز، ود ڈرا کرنا، تو اسی سے پھر خلاصہ کو بھی کہا جاتا ہے، جس کو جیسے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نا انگلش میں، تو وہ ہے سلالہ۔ اور تین مٹی کو کہا جاتا ہے، گیلی مٹی کو بھی، یا مٹی کے گارے کو۔ اب یہ بات کہنا کہ ہم نے انسان کو سلالۃ من طین سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کی سطح سے پیدا کیا، تو اس کو 2 طرح سے بات کو سمجھا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خاص اجزاء سے، مٹی کے ایکسٹریکٹ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، اور پھر آگے نطفے کے ذریعے ان کی نسل چلائی گئی۔ سورہ حج میں بھی آتا ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ بات اس طرح سے بیان ہوئی، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، کہ ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے اور پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا۔ سورہ سجدہ کی خوبصورت آیت ہے جو یاد کر لیں، آیت نمبر 8، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا
جس نے ہر چیز کی تخلیق خوبی بنائی، احسنا بہترین اس نے تخلیق کی، وبدأ خلق الانسان من طین اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہاں پہ کہا گیا کہ اور پھر اس کی نسل ہم نے سد سے چلائی، سلالہ سے چلائی، خلاصے سے، وہاں پہ سلالۃ من ماء مہین ہے، ایک حقیر پانی سے، ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مٹی سے ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام بنائے گئے اور پھر آگے نسل نطفے سے چلی۔ دوسری بات یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان جن اجزاء کا مرکب ہے، جو جن چیزوں سے مل کر انسان بنا ہوا ہے، وہ سب زمین ہی سے آتے ہیں۔ سوچیں، کیلشیم، پوٹیشیم، آئرن اور بے حساب اجزاء زمین کے اجزاء ہیں جو ہم غذا کی صورت میں اپنے اندر پہنچاتے ہیں، اور پھر ان سب کے ایکسٹریکٹ سے پیدا ہونے والی پانی کی بوند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے والا، احساسات رکھنے والا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ ہر انسان بھی اسی طرح مٹی کے اجزاء سے مل کر بنا ہوا ہے۔ انسان کا دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، تو وہ سب کیا ہے، مٹی ہی سے آئی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہا جاتا اگلی آیت میں 3 میں، ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اس کو نطفتن نطفہ، فی قرار مکین ایک مضبوط محفوظ مکین جگہ پر، ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں اس کو ہم نے اسے نطفہ۔ اب یہاں پہ ایک تو دیکھنے کی بات ہے، ثم سے بات شروع ہو رہی ہے، ثم پھر، یہ پوری آیات ہم پڑھیں گے، مختلف مرحلے اس میں بتائے گئے انسان کی پیدائش کے، کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا۔ اب یہاں پہلا مرحلہ تھا 3 کا، پھر دوسرا مرحلہ آ رہا ہے نطفے کا، تو اس کے لیے ثم کا لفظ آ رہا ہے۔ کہیں ہم دیکھیں گے پھر ایسا ہوا بھی آ رہا ہے، تو ثم بھی یہی ہے کہ بھی معنی بھی پھر ہے، لیکن قرآن کے ہر لفظ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں نا، ہر لفظ بہت ہی پرمعنی، بالکل صحیح جگہ صحیح طرح سے فٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ثم جب آئے تو اس میں بات کو ظاہر کرنا ہوتا ہے جس میں کچھ وقت لگتا ہے نا، ایک پیریڈ کے گزرنے کی بات ہے۔ سوچیں، سلالۃ من طین انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ، پھر نطفہ بننے کا مرحلہ کچھ ٹائم لیتا ہے نا، تو اس کے لیے ثم کا لفظ آ رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ اور اسے قرار مکین پہنچایا۔ قرار مکین کیا ہے؟ رحم مادر کو جیسے کہا جا رہا ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں وہاں تک اسے پہنچایا گیا۔ رحم مادر کو قرار مکین کی جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ مرسلات میں بھی قرار مکین آتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے وہاں پہ کہا گیا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت خاص تک رحموں میں ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور اسی طرح ایک وقت خاص تک ٹھہرانے کے بعد مرسلات میں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے قرار مکین اور رحم مادر ایک ہی بات ہے کہ ہم اسے وہاں پہ ٹھہرائے رکھتے ہیں، ایک وقت مقرر تک ہم ٹھہراتے ہیں، ایک وقت گزرتا ہے اور اس کو نطفہ بنتا ہے اور پھر اسے وہاں پہنچایا جاتا۔ پھر ثم آتا ہے، اب اس میں بھی پھر ایک وقت گزرتا ہے، پھر ایک پیریڈ گزرا، ایک وقت گزرا اس کے بننے میں، اور کیا کیا گیا پھر خلقنا النطفہ، بنایا ہم نے، تخلیق کیا ہم نے نطفہ بنایا، علقہ، اس نطفے کو اب کیا کر دیا، علقہ بنا دیا۔ اب علقہ جو بنا دیا گیا، علق عین لام قاف علق، اس کے ایسا خون کی پھٹکی یاد ہی ہوگا، سورہ علق میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے معنی خون کی پھٹکی سے پیدا کیا گیا انسان۔ لیکن علقہ کے ویسے دوسرے معنی اس کی لٹکنے والی چیز کے بھی ہیں، بلکہ ڈکشنری میں بھی اگر دیکھیں علقہ کے معنی تو نظر آئے گا سسپینڈڈ، ڈینگل، ٹو ہینگ، ٹو اسٹک کے بھی معنی ہیں۔ اردو میں معلق کا لفظ بھی اسی سے ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں زیادہ آ سکتا، علقہ کے معنی سمجھ میں آ سکتے۔ لیچ کو بھی کہا جاتا، بلکہ ڈکشنری میں دیکھیں تو بلڈ کلاٹ کو بھی کہا جاتا، لیچ کہیں تو جونک ہوتی نا، خون کو پینے والی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خلق الانسان من علق، قرآن کی بڑی نشانی ہوتی کہ کس طرح کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پہ اس بات کی ایسی کھلی نشانی ہے کہ یہ الفاظ ایک العلیم ہستی ہی کے ہے نا۔ سوچے جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت
کس کو اندازہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیات بیان ہو رہی ہیں، آپ کیا اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ خون کی پھٹکی کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اب آج انسان جانتے ہیں وہ رحم مادر کی سطح سے بالکل اسی طرح معلق وقت وہ خون کی پھٹکی جو ہے وہ اس وقت اس طرح لٹکی ہوئی ہوتی ہے، حمل کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایسی لیچ کی طرح کی معلق لٹکی ہوئی. تو اس کے لیے یہاں پہ وہ لفظ آیا ہے کہ وہ اسے علقہ بنا دیا، اسے خون کی پھٹکی ہم نے بنا دیا. پھر آتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. اب یہاں فا کا لفظ آ رہا ہے، پہلے ہم دیکھ رہے تھے ثم آ رہا تھا نا، فا کہے تو پس فوراً ہی کی جیسے بات ہو، پھر لیکن اب جلدی جلدی کام ہو رہے ہیں. اب پہنچ گیا رحم مادر میں، پہنچ چکا، ایک سے مل چکا، اب وہ خون کی پھٹکی بن گئی، اب وہ کام بننا شروع ہو گیا. تو اب فا کا لفظ آیا کہ پھر ہم نے بنایا اس علقہ کو مدغہ بنا دیا. اب مدغہ کا بھی جو لفظ ہے اس کو ایسے تو گوشت کی بوٹی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن مدغہ غین اس کے اصل معنی ہوتے جیسے چیوڈ وائٹ ہوتے ہیں نا، گوشت کی چھوٹی بوٹی جس پر چبائے جانے کے نشان ہو. اور اس وقت ایمبریو کی تصویر اگر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے بالکل وہی اس کی شکل ہوتی ہے نا، جیسے کہ کوئی کھائی ہوئی کوئی بوٹی کے اوپر دانت کے جیسے نشان ہو. تو اسی مناسبت سے یہاں مدغہ کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے اسے پھر مدغہ بنا دیا. اس کہاں وہ ایک پانی کی بوند تھی، وہ خون کی پھٹکی بنی، اور اب وہ علقہ سے پھر مدغہ بن گئی، اب خون کی چھوٹی سی بوٹی لوتھڑا بن گیا. اور پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، پھر بنایا ہم نے اس بوٹی کو عظامًا، ہڈیاں. اب یہاں بھی فا کا لفظ ہے، اب جلدی جلدی کام ہو رہے ہیں، اور اس کو پھر اب ہڈیاں بننا شروع ہو گئیں. ہم نے ہڈیاں بنا دیا، اور پھر فَكَسَوْنَا، پھر وہی فا بس ہم نے کسونا کا جو لفظ ہے اس کے کسوہ کہتے ہیں لباس کو، اور فکسونا کہیں تو جیسے ہم نے لباس پہنایا. اب یہ بھی کیسا خوبصورت بیان ہے نا اس کا، اوپر اب ان ہڈیوں کے اوپر خوبصورت گوشت چڑھایا جاتا، انہیں چھپایا جاتا بہترین لباس کے ذریعے. اس کو کہا جا رہا ہے فکسونا، کہ پھر ہم نے اسے فکسونا العظام لحما، کہ ان ہڈیوں پر پھر گوشت ہم نے چڑھا دیا، اس کا لباس ہم نے انہیں پہنا دیا. اور پھر ثم بھی آ رہا ہے، اور پھر ٹائم لگتا ہے نا، اب بچہ بننا شروع ہو گیا، اور اب اس کے بعد اب روح اس کو مل گئی، تخلیق ہو گئی اس کی، ایک پورا انسان وہ بن گیا. تو اس کی جو مدت کے لیے پھر ثم کا لفظ آ رہا ہے کہ پھر ہم نے انشأناہ، بنایا ہم نے اس کو، اٹھا دیا ہم نے اسے، پیدا کیا ہم نے اسے خلقاً آخرا، ایک بالکل دوسری نئی صورت میں. اس کو سوچیں، وہ جو پیدائش کے جو مرحلے تھے جو پیچھے بیان ہوئے، وہ سارے مرحلے ویسے یہاں جس طرح بیان ہو رہے ہیں آج تو انسان جانتا ہی ہے تصویریں، ہم اس کی ابھی بھی کھولے اپنا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ ہی سکتے ہیں کیسے کیسے وہ مرحلے ہیں اور کیا ان کی تصویریں ہوتی ہیں. اس وقت بھی ویسے جب آیات کے نزول کے وقت بھی مختلف مسکیریجز کے وقت، اسقاط کے وقت جو صورتیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں نا، تو کچھ تو تھوڑا بہت وہ بھی جانتے بھی تھے، لیکن آج ہم اس کو زیادہ بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کون سے مرحلوں سے وہ گزرتا ہے اس وقت حمل. اور اس کے لیے پھر اب آ رہا ہے کہ وہ ہم نے اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. سوچیں کہاں وہ ایک گندے پانی کی بوند تھی، کہاں وہ بلکہ اس سے پہلے مٹی، اور پھر وہ ایسی بس لوتھڑا چھوٹا سا گوشت کا، اور کہاں سوچے ایک انسان کا، سوچیں کیا وہ بن گیا کہ ایک عاقل بالغ انسان. ہر انسان کے وجود میں کیسا قدرت کا کرشمہ ہے، وہ انسان دیکھے کیا سے کیا بن جانے والا، پانی کی بوند سے بنتے بنتے وہ ایک بھاگنے، دوڑنے، بولنے، سمجھنے، شعور رکھنے والا انسان وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر کھڑا کر دیا. انشأناہ خلقا آخر، ایک بالکل دوسری صورت. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی انسان، اگر اس پھٹکی کو دیکھیں تو تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، ایک انسان کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں، کیسے احساسات، کیا ایمبیشن، کیا اس کے عزائم، اور کیا کچھ وہ انسان کر رہا ہوتا ہے. کوئی وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہی ایک خون کی پھٹکی ہے جو جا کے وہ یہ سب کچھ بننے والی ہے. بالکل ایک دوسری مخلوق بنا کر کس نے کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین
پیدا کرنے والا، سب سے بہترین پیدا کرنے والا. فتبارک اللہ کہیں تو کیسی بابرکت فیض پہنچانے والی ہستی. انسان کی سارے مرحلہ پہ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے کیا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. ایک ایک جوڑ تو چھوڑے، ایک ہلکا سا ذرا سا ایک بال کا رواں تک بھی کیسی اس میں برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں انسان کے لیے. تو اس کے بغیر انسان کی زندگی کیسی مشکل ہو جائے. وہ کیا کچھ وہ انسان کو عطا کرنے والا. وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت، کیا بہترین پیدا کرنے والا. احسن الخالقین کا ترجمہ کہیں تو سب سے بہترین پیدا کرنے والا. خالق اگرچہ اصل میں تو کوئی اور ہے نہیں نا، لیکن خالقین یا جمع کا صیغہ آ رہا ہے. پھر دو طرح سے اس کا مفہوم لیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ اللہ کی مشیت سے، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جو کوئی بھی کچھ تخلیق کرتا ہے، ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ کی خلق بالکل ماورا ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے نا. دوسروں کی تخلیق جو ہو، انسان آج کیا کچھ تخلیق کر دے، کتنے ہائی رائز بنا دے، کہ کیا کیسے راکٹ بنا دے، کیا کچھ کر دے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے اللہ کی تخلیق سے اس کو. ایک تو وہ اس طرح سے احسن الخالقین ہے وہ. دوسرا یہ بھی سمجھا گیا کہ خالقین یا خالق کی جمع کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ ترجیح اور معنوں میں زیادتی کے لیے بھی آتا کبھی جمع کا صیغہ. تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان ہو رہی کہ وہ بہت ہی بہترین خلق کرنے والا ہے. جس طرح سورہ یاسین میں خلاق العلیم آتا نا، ماہر خلاق ہے، بہت زیادہ کی مہارت رکھنے والا. اسی طرح یہ احسن الخالقین ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے، بہت بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا، بنانے والا. وہ بات بتائی جا رہی ہے. اب اس کے آگے آیت 15 اور 16 دونوں دیکھتے ہیں. ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد مرنے والے ہو، مر جاتے ہو. موت کا مرحلہ آ رہا ہے. انسان کی وجود میں آنے کے بعد کے سارے مرحلے بیان ہو رہے ہیں نا. جو سفر مٹی سے شروع ہوا تھا، اب پھر کیا ہوتا ہے، وہ میتون، اب موت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد مرنے والے ہو تم. اور پھر ثم پھر ایک وقت آئے گا، انکم بے شک تم یوم القیامتی، قیامت کے دن تبعثون، تم اٹھا کھڑا کیے جاؤ گے. پھر ایک وہ بھی مرحلہ ہے. پیچھے جو مرحلے آج انسان جانتا ہے وہ بتائے گئے. پھر آگے جو مرحلے آنے والے ہیں، جسے آج انسان اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہونے والے ہیں، اب وہ بتائے جا رہے ہیں. اس طرح وہ قیامت کے دن تم اٹھائے جانے والے ہو. یہاں پہ بھی ثم اور ثم آ رہا ہے نا. ایک مدت انسان زمین پر گزارتا ہے نا، ثم انکم بعد ذالک. اب انسان بن گیا، اس نے اپنی زندگی گزاری زمین پہ، اس کو جتنی گزارنی تھی. اور پھر اس کے بعد موت کا مرحلہ آئے گا. پھر وہ قبر کا عالم برزخ کا مرحلہ، اس کے لیے بھی ثم کا لفظ. اور اس کے بعد پھر اٹھنے کا مسئلہ، اٹھنے کا مرحلہ. تو اب یہ جیسے اصل نتیجہ جس کو سامنے لانے کے لیے سارے مرحلے بیان ہوئے، وہ ان دو آیات میں بتا دیے گئے. سوچئے ذرا، جیسے زمین میں بکھرے ہوئے بے شمار اجزاء سے ہی انسان کا وجود قائم ہے. آج بھی جو انسان بن رہا ہے، جس طرح ابھی ہم سمجھ رہے تھے کیا کیا زمین سے حاصل کر رہا ہے، کیلشیم، پوٹیشیم، ہر چیز. بلکہ آج سوچیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا اور پاکستان سے آئی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. فلسطین اور اٹلی سے آئے ہوئے زیتون اور اس کا تیل ہم استعمال کر رہے ہیں. فار ساؤتھ سے آئے ہوئے پھلوں کے ذریعے اپنے جسم کو غذا پہنچا رہے ہیں. وہ سارے اجزاء سوچے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے زمین میں. کتنی دور دور کی زمینوں سے آئے ہوئے اجزاء سے ہمارا جسم آج پرورش پا رہا ہے نا. اسی کے ایکسٹریکٹ سے آج نسلیں بڑھ رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر قبر کے اندر، یا یہ کہ زمین میں بکھرے ہوئے انسان کے اجزاء کو اکٹھا کر کے وجود بخشنے والا، وہ بھی تو پھر وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ انسان تک اس کی روح پہنچانے والا ہے، اسے بنا کر کھڑا کرنے والا ہے، وہ تو ہونے والا ہے نا کہ وہ سارے اجزاء جمع ہوں گے جہاں بھی ہو. چاہے وہ مچھلی کے پیٹوں میں جا چکا ہو انسان کا وجود، وہ کیڑوں کے حوالے ہو چکا ہو، یا راگ بنا کے اڑا دیا گیا ہو. جہاں جہاں وہ اجزاء ہیں اسی طرح سے اکٹھا ہونے والے ہیں، پھر روح سے ملنے والے ہیں نا.
اس پہ آج انسان حیران ہوتا ہے، اس پہ باتیں بناتا ہے، لیکن ذرا سوچیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی سی جگہ میں 3 تہوں کے اندر اندھیروں میں پہلی دفعہ بھی اسی ہستی نے تو اسے پروان چڑھایا تھا، اس کی روح سے اسے ملایا تھا، وہاں بھی اسی طرح سلالت من تین سے ہی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ انسان ذرا سی جیسے توجہ دے اپنی پیدائش کے مرحلوں پر غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ دوبارہ اٹھایا جانا بالکل بھی حیرت انگیز نہیں ہے نا، بلکہ اس کا انکار کرنا ہی ڈھٹائی بلکہ بے وقوفی لگتی ہے نا، کہ کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے خود اتنے حیرت انگیز طریقے سے آج بنا ہوا کھڑا ہے، خلقن آخرہ جیسے کہا جا رہا، وہ بنا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور وہ حیران ہو اس پر کہ کیسے میری پوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کھڑی ہوں گی۔ اس کے لیے یہاں قرآن نے بہت ہی جامع الفاظ میں، بلکہ قرآن میں جگہ جگہ اپنی اس نشانی کی طرف اشارہ کیا، اور آج ہمارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کی تفصیلی معلومات بھی حاصل کر لیں۔ یہاں پہ تو اشارے ہی ہے نا کہ کس طرح نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، مضغہ بنا، لیکن اور بھی پورا مرحلہ ہے ایک بچے کی پیدائش کا، اس کی تفصیلی معلومات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، جاننا چاہیں تو بہت ہی ایمان بڑھانے والی، ایمان افروز، بلکہ آخرت پر ایمان بڑھانے والی ہیں نا، اور بلکہ ساتھ اپنے رب کی خاص ہمارے وجود پر عنایتوں اور کرم کا احساس دلانے والی ہیں۔ اسپرم کا سوچیں کہ کس طرح اسپرم کے تھرو باپ کی جو انفارمیشن ہے، کس طرح ایک بالکل جیسے منی مائکرو ڈسک ہو نا، جس کے ذریعے وہ سارے انفارمیشن منتقل ہو رہی ہے ماں کے رحم تک۔ انسان تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زبردست مائکروسکوپس انسان نے بنا لی، اس کے ذریعے سے آج پتہ چل رہا ہے وہ کیسی حیرت انگیز وہ چیز ہے، چاہے وہ ماں کے ایگ کو دیکھیں یا وہ اسپرم کو دیکھیں، کیا کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے، پھر وہ کس طرح سیل آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے خلیے ملتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر کیسی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو خود ہی کام کر رہی ہیں، جن تک ہمارے دماغ سے کوئی سگنل نہیں پہنچ رہا۔ سوچیں ہمارا بچے کی پیدائش کا، ہم چاہے وہ حاملہ ہونے کا مرحلہ ہو یا بعد کا مرحلہ ہو، کچھ بھی تو ہمیں تو نہیں پتا، ہم اپنے دماغ سے تو کچھ کام نہیں لے رہے، بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اسے کے لیے کچھ ہم کر رہے ہیں، نہ اس کے غذا تک پہنچانے کے لیے کچھ ہم کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جو سیلز ہیں ان کا بھی کوئی اپنا دماغ نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ سے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے کام کرتے چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ ایک ایک خلیے پر وحی کی جا رہی ہو، ایک ایک سیل کو اللہ تعالیٰ خود براہ راست جیسے اس سے مخاطب ہو، اسے بتا رہا ہو کہ اب تم کو کیا کرنا ہے، شروع میں جب وہ قرار مکین تک پہنچانے کے لیے، بلکہ تیزی سے پہنچانے کے لیے، کیونکہ اگر زیادہ ٹائم لگ جائے تو وہی ختم ہو جائے، ایگ وہ جلدی ختم ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی کس طرح اللہ کی قدرتیں کام کر رہی ہیں، جس ٹیوب سے وہ اس ایگ کو گزرنا ہے، اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے سے بال جیسی چیز ہے، سیلیا، وہ سب اس کے ماں کے رحم کی طرف بڑھا رہی ہیں تیزی سے، جیسے دھکے دے رہی ہیں، ایک سے لے کر ایک آگے پہنچاتا چلا جا رہا ہو نا، اسے منتقل کرنے کے لیے کوئی لگے ہوئے ہوں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدور لگے ہوئے ہیں، وہ اسے تیزی سے پہنچا رہے ہیں، پھر وہ سیلز جو ہیں 1 سے 2، 2 سے 4 بنتے جاتے ہیں۔ اب وہ سیلز سوچے ایک ہی سیل تھا، شروع میں تو ایک ہی سیل تھا نا، اور اس سے وہ بڑھ رہا ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے، لیکن اب اس کی گروتھ ہونے میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ بڑھتے چلے جائیں، اگر سوچیں اسی طرح سیل بڑھتے چلے گئے تو وہ تو ایک لوتھڑا بن جائے نا صرف، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک سیل کو جیسے پتا ہے کہ اسے کیا کام، کب کیا کام کرنا ہے، انہی میں سے کچھ سیل بالکل مختلف ایک کام کرنا شروع کر دیں، دماغ بنانا شروع کر دیں، کچھ آرٹریز بنانے لگ جائیں، کچھ کو دل بنانا ہے، اور پھر یہ کہ کون سی چیز کتنی بڑی بننی ہے، کہاں جا کے رک جانا ہے، وہ سب کون بتا رہا ہے، کون ان کی نگرانی کر رہا ہے، کتنے ایسے سیلز ہیں جو خود ہی خودکشی کر ڈالتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، اور دوسرے سیلز ان کو کھا جاتے ہیں، اور ان کو کھانے کی وجہ سے ہی وہ ہماری انگلیوں کے درمیان کی خالی جگہ بن رہی ہیں نا، تو وہ یہ سارا انتظام ان سے کون کروا رہا ہے، یہ سارے کام نا، اگر ایسے ہی اپنے آپ ہی بننا ہو تو وہ تو خلیے کو بس ایک ہی کام ایک ہی جیسا کرتے چلے جانا تھا نا، نہیں وہ نہیں ہوتا،
بلکہ ہر ایک کو، ایک ایک سیل کو اللہ تعالیٰ خود جیسے وہی کر رہے ہیں. سائنسدان خود بھی توجہ نہیں کر سکتے کہ کیوں کچھ سیل کیوں اپنے آپ کو خود ہی مار رہے ہیں، کیوں کو دوسرے کھا رہے ہیں، کیوں یہ خلیے کچھ دوسرا کام کرنا شروع کر دیں. وہ سب کچھ کون کر رہے ہیں نا. پھر اس ایمبریو کو غذا پہنچانے کے لیے بھی کیسا سفسٹیکیٹڈ انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، وہ بھی پڑھ کے دیکھیں. ہر نقصان دینے والی چیز کو روک دینے کا بھی انتظام ہے. اس کو جس چیز سے نقصان پہنچتا ہو، جیسے چھلنی لگی ہو کوئی، وہ نہیں پہنچتی، غذا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے نا. تو ان سب تفصیلات پر غور کریں تو کیسے لگتا ہے نا کہ میرے رب نے کس طرح اس وقت سے میری حفاظت کی ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھی، کوئی میرا وجود نہیں تھا، کوئی خالی آنکھ سے اس سیل کو دیکھ تک نہیں سکتا تھا. اور کس طرح اپنے ہاتھ سے میرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں میری ایک ایک چیز میرے رب نے بنائی، کس طرح حفاظت سے مجھے اس دنیا میں لایا. پھر دنیا میں بھی میری جان کی حفاظت اسی طرح ہو رہی ہے. پیدائش کے بعد سے اب تک کتنی ایسے مواقع ہو سکتے تھے جب جو نقصان پہنچا دیتے، جس میں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن جس طرح اس رب کریم نے ماں کے رحم میں انتظام کر رکھا تھا کہ خالص غذائی اس اندر جائے اور مسلسل جاتی رہے، اسی طرح دنیا میں بھی اس نے انتظام کیا ہوا ہے. بھوک اور پیاس ہی کی حاجتیں کیسے لگا دی ہیں نا کہ ہم غذا کے حصول کے لیے خود ہی تگ و دو کریں، بلکہ اپنی زندگیاں اس پر لگا دیں، اس غذا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور پھر وہ کیا کچھ انتظامات اس کے لیے ہیں، اس پر تو آپ غور کرتے ہی چلے جائیے. پھر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کریم آقا سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے. ہمارے جسم کا ہر خلیہ، ہر سیل اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اور کرنا چاہتا ہے. اس وقت سے فرما برداری کر رہا ہے نا جب وہ ایک ہی سیل تھا، اس وقت سے کر رہا ہے اور وہی کرنا چاہتا ہے نا. پھر کیسا ظلم ہے جو انسان اپنے ہی جسم پر کرتا ہے. اتنے اہتمام سے میرے رب نے سوچے میری ایک ایک انگلی کے بور، اس کے جوڑ بنائے، ہر انگلی کے سیل کو اس نے حکم دیا تھا. یہ کتنا بڑے کہاں جا کے رکے انگلیوں کے، دیکھیں لمبائی بھی جو مختلف ہونا، کتنی اس میں حکمتیں ہیں، کیسے ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. اب اس کے بعد ان انگلیوں سے میں اپنے رب کی رضا کا کام لیتی ہوں یا نہیں لیتی، وہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے نا. بولنے کی صلاحیت دینے کے لیے کیسے ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. میری زبان اب اپنے رب کی رضا کے مطابق چلتی ہے یا نہیں چلتی، وہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قدرت کا کیسا بہترین کرشمہ ہے یہ آنکھیں، وہ اپنے رب کی اطاعت پر قائم رہتی ہیں یا نہیں رہتی، ان سے کیا چیز میں دیکھتی ہوں، کیا میں اس سے کام لیتی ہوں، یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے نا. انشاءاللہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی جو بے حساب آیات ہیں نا، نشانیاں کتنی، جیسے بے حساب نشانیاں خود ہمارے اپنے وجود کے اندر ہیں نا، اس پر بھی ہم غور کرنے والے اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے والے ہوں، اور ان سب کا بہترین شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کا پسندیدہ عمل کروں. دعا بھی ایک ایسی بہترین اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا. شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے نا کہ ایسا عمل ہو جو اپنے رب کی رضا کے مطابق ہو. تو اس کے فوراً بعد وہ دعا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اور میں بہترین عمل کروں جو آپ کا پسندیدہ ہو. پوری دعا سورہ زخرف میں بھی ہے اور دوسری جگہ سورہ سلیمان کی دعا تھوڑی مختلف آتی ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہوگی. اور پھر آیت 17 دیکھتے ہیں. کہا جا رہا وَلَقَدْ، اور بے شک، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق پیدا کیے ہم نے، وما، اور نہیں، کننا، ہم ہیں، عن الخلق غافلین، اپنی خلق سے غافل، ہم اپنے خلق سے غافل نہیں ہیں. وَلَقَدْ، بالکل اسی طرح جیسے ابھی پیچھے کے آیات میں ہم سمجھ رہے تھے. اور پھر ڈبل ایمفیسس، بہت ہی زوردار طریقے سے کہا جا رہا ہے
کہ ضرور ضرور بے شک ہم نے پیدا کیا. فوقا اوپر کو کہتے ہیں نا، الا بھی پر ہوتا ہے نا، الا لیکن جیسے ہمارے سر پر کچھ رکھا ہے. فوقا کہتے تو جیسے اوپر چھت ہے یا آسمان اوپر ہے. تو فوقکم تمہارے اوپر 7 طرائق. اب یہاں پہ آسمان کے بجائے طرائق کہا گیا. طرائق کا جو لفظ ہے وہ طریقے کی جمع. یہ ویسے سمجھا جا رہا ہے کہ جو 7 طرائق یہاں اصل میں آسمان کو کہا جا رہا ہے، لیکن طرائق کا مفہوم کئی طرح لیا گیا. اس کے مشہور معنی طبقے کے بھی ہیں، جیسے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے گئے. سورہ ملک میں جیسے کہا گیا الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. طریقے کے ایک معنی راستے کے بھی ہے. اسے بھی پھر مفسرین نے مختلف طرح سمجھا. کسی نے اسے فرشتوں کی گزرگاہیں سمجھا کہ جس سے فرشتے گزرتے ہیں، جن راستوں سے وہ ساتھ ہیں، واللہ اعلم. اس کے علاوہ پھر اس وقت آیات کے نزول کے وقت جیسے انسان 7 سیاروں کو جانتے تھے، ان سیاروں کی گردش کے راستے بھی سمجھے گئے. اس وقت کے لحاظ سے جو مفسرین نے سمجھا وہ یہ تھا کہ جیسے ان کے جو آربٹ، ان کے جو گردش کے راستے ہیں وہ 7 ہیں سمجھا گیا. کسی نے اس طریقے کو دھاریوں کے معنی میں بھی لیا کہ آسمان پر جو مختلف رنگا رنگی مختلف اوقات میں مختلف صورتیں آسمان پر نظر آتی ہیں، ان کی طرف اشارہ خیال کیا کہ یہاں وہ رنگا رنگ آسمان طرح طرح کے جس میں شکلیں نظر آتی ہیں، اس کی بھی طرف دوسری جگہ قرآن میں اشارہ بھی ہے. تو اصل ویسے حقیقت تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیسے 7 راستے ہیں، وہ کس طرح وہ 7 طبقے ہیں. انسان کو بھی اس کا مزید علم اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا. آج انسان جہاں تک جانتا ہے وہ یہ کہ آج جس سے ہم آسمان کی حیثیت سے جانتے ہیں وہ آسمان کا، بلکہ یوں کہیے کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، جسے اپنے آنکھوں سے اندھیری رات میں چمکتے ستاروں اور ان کی تعداد کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں دیکھا بھی ہوگا بالکل اندھیرے میں، جب اتنی روشنیاں شہروں میں نہیں ہوتی تھیں کہ کبھی بلیک آؤٹ وغیرہ ہو جائے تو کتنے ستارے اور کیا وسعت آسمان کی صرف اپنی آنکھوں سے نظر آ جاتی. پھر وہ جو بڑے بڑے ٹیلیسکوپ سے جو آج انسان دیکھ رہے ہوں وہ تو پھر اور کتنی زیادہ جو سائنس کی معلومات جو ہو رہی ہیں وہ تو بالکل ہی جیسے مائنڈ باگلنگ ہو نا. ایک نوری سال جو ہے لائٹ ایئر، اتنا بڑا فاصلہ ہے جس کو انسان اپنے پیمانوں سے کسی اسکیل سے ناپ ہی نہیں سکتا. مائلز میں اسے لکھنا ہی ناممکن ہے نا. اور لاکھوں نوری سالوں کا راستہ طے کر کے کسی ستارے کی روشنی زمین تک پہنچنے کی اطلاعات آپ نے بھی سنی ہے، پڑھی ہوں گی نا. اس سے ذرا سوچیں کتنی وسیع کائنات ہے. اس عظیم الشان آسمان کے بنانے والے رب نے اس کی وسعت کا ہمیں اندازہ کروانے کے لیے بتا دیا کہ وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے. یعنی اتنی وسیع جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں آسمان یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے، اس سے اور 7 گنا. اب وہ بھی نہیں پتا کون سے کتنے بڑے طبقے ہیں اور کیا ہے نا. بلکہ جس طرح اکثر سمجھا جاتا ہے کہ 7 طبقے کہ ایک کے اوپر ایک پھر 7 آسمان ہے، وہ تو پھر ہوتا نا کہ یہ سب سے چھوٹا ہوا، پھر تو اس کے اوپر پھیلا ہوا اسی طرح گولائی میں سوچے ہوں تو پھر تو اس سے کتنا زیادہ بڑا، پھر اور کتنا بڑا. تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. سوچتے چلے جائیں تو عقل حیرانی ہوتی چلی جائے. تو اس کے ذریعے اصل تو جو بتایا جاتا ہے، اب اس کی ظاہر ہے پوری حقیقت آج ہم نہیں جانتے، لیکن بتایا اس لیے گیا کہ ہم اپنے اس رب العظیم اور اپنے رب قدیر کی عظمت اور قدرت کو جان سکیں. وہ کیسا رب ہے. اور پھر کہا جاتا وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر، اور ہم اپنے مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہیں. اس آیت کے بھی 2 طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک تو خلق کے کام سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیسے خلق کرنا ہے، جو کچھ اس نے خلق کیا خوب بہترین کیا جیسے پیچھے تھا. ایک تو وہ، دوسری بات یہ بھی کہ اپنے خلق سے وہ بے خبر نہیں ہے، ایک اپنے ہر خلق کو جاننے والا ہے.
آیت کا یہ ٹکڑا بھی ہمیں اپنے رب کی بہت ہی پہچان کروانے والا ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے جب اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اپنی کمزوریوں، اپنی محدود صلاحیتوں، جو اس کی اپنی لیمٹس ہیں، اس سے باہر بہت ہی سوچے بھی تو اکثر بہت دور نہیں جاتا اس کا خیال نا۔ اسی وجہ سے انسان کیسے شرک میں مبتلا ہوتے رہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہ نعوذ باللہ کچھ مددگار مقرر کر دیے، جیسے وہ سارے خلق کو خود نہیں سنبھال سکتا، نعوذ باللہ اپنی حاجتیں اس تک پہنچانے کے لیے کچھ واسطے ڈھونڈ لیے۔ پھر یہ کہ اسی طرح کا تقوی جیسے نہیں پیدا کر پاتے کہ ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل پر اس کی نظر ہے، یہی سوچنا انسانوں کے لیے جیسے اس کو اتنا لے نہیں سکتا، اس لیے لائٹلی لیتا ہے نا، یہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہو، ہر عمل پہ اس کی نظر نہیں ہو، ہماری نیت کے ایک ایک ذرا سے اس سے بھی وہ واقف نہ ہو۔ تو اسی لیے یہاں آسمان کی اتنی وسعتوں کے ذکر کے ساتھ ہی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق سے غافل نہیں ہے۔ جس طرح وہ سورج بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے ستاروں کو ان کے مدار پر قائم رکھے ہوئے ہے، کس طرح وہ کوئی ٹکراتے نہیں ہیں، ہر ایک اپنے کام کیے جا رہا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق کے بغیر ہر ایک اپنے راستے پر چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور اتنے ان گنت ستاروں اور سیاروں کی جو دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اسی طرح اسی وقت اپنے ایک ایک بندے کے حال سے بھی واقف ہے نا، بلکہ ایک ایک سیل کے بھی، جیسے ابھی ہم پیچھے کی آیات میں سمجھ رہے تھے، ایک ایک سیل کی بھی براہ راست نگرانی کر رہا ہے، انہیں حکم دے رہا ہے، انہیں جو کام کرنا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بعدد خلقہ، کس طرح کیا اس کی شان ہے، کیسی اس کی تعریف اس بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیسی اس کی خلق۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت قیامت کے لیے بھی بڑی دلیل رکھتے ہیں نا اپنے اندر، کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کن آزمائشوں سے گزرتا ہے اپنی زندگی میں، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ پھر یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہدایت پہنچانے کا انتظام کیا، ہر بندے کے لیے خاص انتظام ہوا نا، تو پھر اس بندے نے ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بھی اسے معلوم ہے، کب ٹھکرا دیا، کب نہیں مانا، کب پیٹ پوڑ لی، کب ہدایت کے آگے جھکا، ایک عمل سے وہ واقف ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہ موت کے بعد ہر انسان کا ہر ذرہ کہاں جاتا ہے وہ بھی خوب جانتا ہے۔ پھر انسان خود سوچ لے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا بھی تو پھر لازمی ہے نا، یعنی اسی میں کیسی دلیل مل رہی ہے نا، جب یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں، اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنے اہتمام سے اس کے ایک ایک عمل کو محفوظ بھی رکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے نا، جیسے دوسری جگہ آتا، اور وہ خود سے براہ راست بھی سب کچھ وہ جانتا ہی ہے، تو پھر کیا سب کچھ ایسی مٹی میں مل جانے والا ہے؟ اتنی زبردست کائنات، اتنا زبردست آسمان، اتنی زبردست دنیا، یہ سب اللہ نے بس ایسے ہی کھیل کے لیے کیا پیدا کر دی؟ تو وہ کیسی بڑی دلیل مل رہی ہے نا کہ دوبارہ اٹھایا جانا بھی لازمی ہے، اور اسی سے پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حساب کتاب کا مرحلہ بھی پھر لازماً ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے سارے مرحلے آسان کر دے، جس طرح اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں پیدا ہونا، پرورش پانا آسان کیا تھا، اس دنیا میں بھی وہی اسی رب کریم نے ہمارے لیے راستے کھولے تھے، کس طرح ہماری زندگی کی حفاظت کی تھی، تو انشاءاللہ آگے کے بھی راستے آخرت کے مراحل آسان ہوں، اور یہ آیات انشاءاللہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو بڑھانے والی اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے روشنی بننے والی ہوں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔